بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آرَزُوا زجر ما تصفیف دنیاوی، اگر وہ اعراض کریں توحید سے، فَقُلْ فرما دیجئے تحقیق میں ڈرا چکا ہوں تم کو، کڑک مثل کڑک عاد اور سمود کے، بوجہ کفر و شرک کے، انہوں نے جو کیا تھا میں نے تمہیں اس سے ڈرا دیا۔ سائے کا معنی کڑک، بجلی یا مطلق عذاب۔ اذ جاءتهم الرسل جب آئے ان کے پاس رسول، من بین ایدیہم ومن خلفہم ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے، اللہ تعبدوا الا اللہ، رسولوں نے دعوت یہ دی مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو۔ قالوا لو شاء ربنا، کہا انہوں نے جواب مشرکین، کہا انہوں نے اگر چاہتا ہمارا رب لانزل ملائکۃ، البتہ نازل کرتا فرشتے، فإنا بما ارسلتم، انا پس بے شک ہم بما اس مسئلہ توحید کے ساتھ، ارسلتم بھی کہ بھیجے گئے ہو تم بذام خود ساتھ اس مسئلہ کے، اے ایھا البشرو، اے بشرو، کافرون منکر ہیں۔ اذ جاءتهم الرسل، حال اجمالی جب آئے ان کے پاس رسول، یہاں پر اشکال ہے، عاد اور سمود کے پاس دو رسول آئے تھے، اور قرآن کہتا ہے الرسل جمع، بہت سارے رسول آئے، حالانکہ آئے تھے دو رسول۔ جواب جمع برائے تعظیم ایک، دوسرا جواب رسول دو آئے لیکن سب رسولوں کا مسئلہ ایک ہے، مشن ایک تھا، اس لیے جمع سے تعبیر کیا، اور وہ مشن اور مسئلہ کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو، مسئلہ یہی تھا۔ من بین ایدیہم ومن خلفہم، یہ کنایا ہے ہر طرح کی کوشش سے کہ پیغمبروں نے دل لگایا، پوری محنت کی اور پوری کوشش کی یہ مسئلہ سمجھانے کی، اللہ تعبدوا الا اللہ، قالوا لو شاء، آگے سے وہی پرانی بات، اگر چاہتا ہمارا رب ارسال رسل، مدارک رسولوں کو بھیجنا، اگر اللہ چاہتا، یہ شاء ارسال الرسل، شاء کا مفعول ہے، ربنا فاعل ہے، لا انزل البتہ نازل کرتا فرشتوں کو، فإنا پس بے شک ہم، بے ما سے مراد توحید، ارسلتم جس مسئلے کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اشکال ہے وہ رسول مانتے ہی نہیں تھے، ارسلتم کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے بذام خود، تمہارے خیال کے مطابق، بہی کا مرجمائے، ایھا البشر یہ خطاب ہے، کافرون منکر ہیں۔ فاما عاد، حال خاص عاد کا، بہرحال عاد، فاستکبروا فی الارض، شعبہ شکاوت، پس انہوں نے انکار کیا زمین میں، بغیر الحق کے، بغیر نا حق انکار کیا، وقالوا سبب کبر، اور کہا انہوں نے، من اشد منا قوتاً، کون بڑا ہے ہم سے قوت میں، من اشد یہ کنایا ہے کہ تجھ کو تو بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اور ہم بڑے فصیح بلیغ اور بڑی قوت والے ہیں۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ، بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ان کو، ہوا اشد منہم قوتا، وہ اللہ سخت ہے ان سے حضر ہوئے قوت میں، وکانوا بآیاتنا، اور تھے ہماری آیات تکوینیہ تشریعیہ دونوں قسم کے ساتھ، یجحدون
جان بوجھ کے انکار کرتے ضد کی وجہ سے، یجحدونا انادن باوجود دل میں حق سمجھنے کے انکار کر رہے تھے، فارسلنا کیفیت عذاب دنیاوی، پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے ریحن ہوا سرسرن فی ایام نحسات، بیچ دن نحوست کے، لنذیقہم تاکہ چکھائیں ہم ان کو عذاب الخزی عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، بلا عذاب الآخرہ نتیجہ اخروی، اور البتہ عذاب آخرت کا اخزا زیادہ رسوا کرنے والا ہے، وہم لا ینصرون پس وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ آؤ بھئی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ پس بھیجا ہم نے اوپر ان کے ریحن، ارسلنا چونکہ انہوں نے دعویٰ بہت بڑا کیا تھا۔ کیا دعویٰ تھا؟ اشد منا قوتاً، یہ ان کا دعویٰ بڑا تھا، تو اللہ نے ہوا کو بھیجا۔ ہوا سب سے کمزور ہے، جس نے رگڑا نکال دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معمولی چیز سے ہلاک کیا۔ آگے سر میں تین چیزیں تھیں، سرن تین چیزیں تھیں، ایک تو تھی شدیدۃ الحبوب، لکھا ہے آپ کے پاس ہیں، شدیدۃ الحبوب تیز تھی، دوسرا الباردہ یخ تھی، تیسرا ہی التی لہا صوتن، اس میں آواز بھی تھی، سر آواز گونج، سخت پالا یخ سردی، اور اس میں سخت تیزی بھی تھی۔ آگے ہے والحق انہا متصفۃ بجمیع ذالک، یہ ساری چیزیں اس میں جمع تھیں۔ سر فی ایام نحسات، بیچ دنوں، نحسات کا ایک معنی ہے متتابعات، لگاتار 8 دن 8 راتیں چلتی رہی، نحسات لگاتار، متتابعات ابن کثیر۔ دوسرا نحسات کا معنی شدیدۃ البرد، تیسرا نحسات کا معنی ذوات و غبار والی تھی، طوفان بھی مٹی بھی ساتھ تھا نحسات، اور چوتھا معنی ہے مشائم، مجاہد قتادہ سدی۔ اب نحوست والے دن نحسات، یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لو، ایام النحسات سے اہل نجوم نے استدلال کیا، نجومی لوگ، انہوں نے کہا کہ کچھ دن ایسے ہیں جو نحوست والے، جیسے ان پر عذاب آیا فی ایام النحسات، نحوست والے دنوں میں، اس پر اہل نجوم نے بنیاد رکھی کہ کچھ دن ہیں نحوست والے، جیسے منگل، بعض دن دیگر، بعض مہینے نحوست والے، بعض دن نحوست والے، اور ان کی بنیاد جو ہے یہ آیت ہے۔ پہلی بات یہ بات ذہن میں رکھ لو، اسلام میں نحوست کا کوئی تصور نہیں، پہلے تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ نحوست کا نہ دنوں میں نحوست ہے، نہ مکان میں نحوست ہے، نہ وقت میں نحوست ہے، نہ بیوی میں نحوست ہے، نہ گھر میں نحوست ہے، نہ سواری میں نحوست ہے۔ نحوست لا تیارۃ فی الاسلام، نحوست کا
اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ ناحسات کے پہلی بات تو معنی میں نے آپ کے سامنے کر دیے۔ ناحسات کا معنی ہے لگاتار، یہ ریے سر چلی لگاتار دنوں میں، مسلسل پے در پے۔ عام طور پہ طوفان ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے، کبھی رک گئی، ہوا کبھی کم ہو گئی کبھی تیز ہو گئی، پھر کبھی کم ہو گئی کبھی تیز۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ پورا ہفتہ لگاتار تیز سے تیز ہوا مسلسل رہی، متتابعات رہی۔ تو ناحسات کا معنی متتابعات، اس معنی پر کوئی اشکال نہیں۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا ناحسات کا شدیدۃ البرد، سخت ٹھنڈے یخ دن، ان میں جی اس لیے کی کہ یخ پشتوں کا لفظ ہے۔ اور تیسرا ذوات غبار، یہ ایسا طوفان تھا، ناحسات سرسر جو تھی ہوا تو وہ غبار والی تھی، طوفان تھا اور مٹی بھی ساتھ اڑ رہی تھی۔ ہم بلند پہ پڑھتے تھے، بلند خوشاب میں ٹیلے پر مدرسہ تھا، ٹیلا، اور مدرسے کے 2 کمرے تھے بلکہ 3۔ ایک کمرے میں افغانی ساتھی رہتے تھے، ایک کمرے میں ہم تھے، اور وہاں بہت تھل کا ایریا ہے، بڑے ٹیلے اور بالکل ٹیلے، شہر سے دور مدرسہ تھا ٹیلے پر۔ تو ہم تقریباً 10-15 ساتھی تھے۔ وہاں پر گرمیوں میں دوپہر کے بعد طوفان چلتا اور ایسی ریت اڑتی کہ الامان، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، بڑے طوفان آتے۔ وہ جو طوفان ہمیں یاد آ گیا کہ وہ ذوات غبار، ساتھ غبار بھی ہوتا، وہاں پر پاؤڈر شوڈر خود مٹی لگتا تھا، بڑے پاؤڈر ہوتے، تو سخت آندھی ہوتی۔ یہ بھی ایسے چلے۔ ایک جو ظاہری لفظ کا معنی کیا گیا ناحسات، مشائم یا نحوست، تو یاد رکھو ناحسات کا معنی نجومی جو کر رہے ہیں تو مناظرانہ جواب تو یہ ہے کہ یہ ہوا چلی تھی پورا ہفتہ، تو اگر ایام ناحسات ہیں تو پھر ہفتے کے 7 دن نحوس ہیں، منحوس ہیں، ان میں پھر برکت والا دن کون سا ہے؟ کیونکہ یہ ہوا تو چلی تھی ہفتے کے 7 دن۔ اگر اس سے مراد آپ والی نحوست لیں جو نجومی لے رہے ہیں تو پھر تو ہفتے کا 1 دن بھی نحوست سے خالی نہیں، پورا ہفتہ ہی، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ سارا مسلسل ہی ناحسات ہے، اور یہ ہوا انہی میں چلی تھی۔ اس لیے الزامی جواب تو یہی ہے کہ اگر ایام سے نحوست سے مراد نحوست معروف جو نجومیوں نے لی ہے یہ ہو تو پھر ہفتے کے 7 دن منحوس ہیں، کوئی دن بھی نحوست سے خالی نہیں ہے، جس کا خود نجومی بھی قائل نہیں ہے۔ اس لیے اب میں معنی کر رہا ہوں نحوست کا، ناحسات کا۔ ایک ہی دن بدر کا دن تھا، تو بدر والا دن مومنوں کے حق میں برکت تھا، نصرت کا تھا، اور مشرکین کے حق میں وہ نحوست کا دن تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آئی؟ بدر کا دن مومنوں کو نعمت ملی نا بھائی، وہ دن ایک ہی ہے مومنوں کے لیے، تو وہ کیا ہے؟ بابرکت ہے، نعمت کا دن ہے، اور وہی دن مشرکوں کے حق میں مصیبت بن گیا۔ نحوست بے معنی مصیبت۔ اسی طرح ایک طالب علم ہے، اس بیچارے کو
معاذ اللہ بدھ والے دن مار پڑتی ہے اور دوسرے کو بدھ والے دن حلوہ ملتا ہے، تو دن وہی بدھ والا ہے جس کو مار پڑی اس کے حق میں مصیبت بن گیا، اور جس کو حلوہ ملا اس کے حق میں نعمت بن گیا۔ تو نحوست ایام میں نہیں ہے، نحوست بے معنی مصیبت یہ اپنے اعمال میں، ایک ہی دن ایک ہی شخص کے حق میں نعمت بنتا ہے، دوسرے کے حق میں کیا بن جاتا ہے؟ مصیبت بن جاتا ہے۔ تو فی نفس ہی زمانے میں یا مکانوں میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ایک آدمی ایک مکان پہ گیا اور اس میں 6 مہینے رہ گیا، اس کے لیے نعمت ہے، مکان محفوظ رہا۔ دوسرا بیچارہ گیا، زلزلہ آیا، دوسرے دن مکان گر گیا، تو وہی مکان اس کے حق میں مصیبت بن گیا۔ تو فی نفس ہی امکنہ ازمنہ میں کوئی نحوست شہوست نہیں ہے۔ یہ آدمیوں کے اعمال کے اعتبار سے بعض چیزیں، بعض زمانے، بعض جگہ، بعض زنانیاں بعض کے لیے نعمت ہوتی ہیں اور بعض کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ یہ معنی اس پر آپ دیکھیں، والمراد بها مشائم علیہم لأنہم عذبوا فیہا لما انہم عذبوا فیہا، ان کے حق میں وہ مصیبت بن گئے دل اس لیے کہ وہ اس میں عذاب دیے گئے۔ فالیوم یوم الواحد یوسف بالناس والصاد، ایک ہی دن ناس اور صاد کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، 2 شخصوں کی نسبت۔ فیقال لہ سعد بالنسبت الی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ دن سعید ہے اس شخص کی نسبت کے لحاظ سے جس پہ انعام ہوا اس دن میں۔ ویقال، اور کہا جاتا ہے اسی دن کو ناس ہے بالنسبت الی من، اس آدمی کے لحاظ سے جس کو یعذب عذاب دیا گیا ہے۔ ولیس ھذا مما یزعمہ الناس من خصوصیات الاوقات، یہ اس قبیل سے نہیں کہ بعض جاہل لوگ اس کو اوقات کی خصوصیت سمجھتے ہیں۔ روح المعانی وَأَمَّا وَصْفُهُ تَعَالَى بِبَعْضِ الْأَيَّامِ بِأَنَّهَا أَيَّامُ نَاسٍ، اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو ایام ناس کہا ہے، جیسے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَاسَاتٍ فَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأَيَّامَ الَّتِي اوقع اللہ سبحانہ فی العقوبہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دن جس میں اللہ نے واقع کی ہے سزا، بے آدائہ و آدائے رسولہ، اپنے دشمنوں کو عذاب دیا، اپنے رسولوں کے دشمنوں کو عذاب دیا، تو ہیں ایام ناحسات علیہم، ان کے حق میں، کیونکہ ناس اصابہم فیہا، مصیبت ان کو ان دنوں میں پہنچی ہے۔ فإن کانت ایام، اگرچہ وہی ایام بہتر ہیں اس کے اولیاء مومنوں کے لیے، فہیا نحس علی المکذبین سعد علی المؤمنین، یہ مکذبین پر ناس ہے، مومنوں پر یہی سعادت ہے۔ وہذا کا یوم القیامہ، یہ جیسے قیامت کا دن ہے، فإنہ اسیر علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوگا، اور یوم ناس ہوگا لہم ان کے لیے، اور یسیر علی المؤمنین، اور مومنوں پر قیامت کا دن آسان ہوگا اور یوم سعد ہوگا ان کے لیے۔ کالا مجاہد ایام ناحسات مشائم، اور ضحاک کہتا ہے معنی اس کا ہے شدید، اے ایل بردے، یعنی سخت ٹھنڈے دن، حتیٰ کان البرد عذاب لہم، حتیٰ کہ ٹھنڈک ان کے لیے عذاب تھی۔ کالا ابو علی انشد الاسمائی فی الناس بمعنی البرد، اسماعی ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام لغت، انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے کہ جس میں ناس کا معنی برد ہے، کو سمجھے، اور عزت بے ناسن، تو یہ الماء
الزلزالہ وقال ابن عباس ناحسات متتابعات. اسی طرح انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم ناس مستمر لفظ آیا اور یوم ناس ان پر عذاب کی وجہ سے ہے. لا یکلؤ عنہم کما تکلؤ ان سے ہٹ نہیں سکتا جیسے مصائب دنیا ہٹ جاتے ہیں اس کے حال سے، بلکہ یہ ناز دائم ہے علی ہؤلاء المکذبین ان مکذبین پر رسولوں کی تکذیب کی. اور مستمر یہ صفت ناس کی ہے نہ کہ یوم کی. فی یوم یہ کس کی صفت ہے؟ ناس مستمر، یہ ناس کی نہ کہ دن کی. اور جس نے گمان کیا یہ صفت دن کی ہے. وَأَنَّهُ كَانَ اور یہ منگل کا دن تھا مہینے کے آخر سے. وَأَنَّ هَذَا الْيَوْمَ اور یہ آخری منگل یہ منحوس دن ہے ہمیشہ. فَقَدْ غَلَطَ وَأَخْطَأَ اس نے غلطی کی اور خطا کی قرآن پاک کے سمجھنے میں. فَإِنَّ الْيَوْمَ الْمَذْكُورَ بِحَسْبِ مَا يَقَعُ فِيهِ یہ دن اب اس کے اندر واقع ہونے کی وجہ سے. اور کتنے ہیں اللہ کے لیے نعمتیں ہیں اس کے اولیاء پر، یعنی منگل کے دن کتنی اولیاء اللہ پر نعمتیں آئی ہیں. تو یہ منحوس کیسے ہے؟ فی ھذا الیوم ان کان لہ فیہ بلایا اگر اس میں نحوستیں اور بلائیں ہوتی علی اعداء اگرچہ تو اس کے اعداء پر جیسا کہ واقع ہوا ہے اس کے غیر ایام میں. پس صعود ایام کا اور نحوس ان کا انما ہوا بصعود الاعمال یہ اعمال کی نیک بختی اور موافقت اس کی مرضات رب اللہ کی رضا کے مطابق موافق ہونا. اور نحوس اعمال اور اس کی مطلب ہے مخالفت اس کی لما جاءت بہ الرسل والیوم الواحد یکون ایک ہی دن ساتھ بھی ہوتا ہے ایک جماعت کے لیے ناس ہوتا ہے دوسروں کے لیے. جیسے یوم بدر تھا وہ مومنوں کے لیے ساتھ تھا مشرکوں پر وہ ناس تھا. فما للکوكب والطالع پس کیا کوكب اور اس کے طلوع ہونے والے جو دوسرے وہ ستارے ہیں. حادث سعد والناس وکیفا اور کیسے مستنبط کیا جائے گا علم احکام نجوم کا اس سے. بلو کانل اگر مؤثر اس ناس میں اسی کو سمجھا جائے نفس کوكب اور تالے کو لکانا ناسن علی العالم تو پھر پورے عالم پر نحوست ہونی چاہیے. فاما ان یقتضی الکوكب کونوا ناسن لطائفۃ سعدن لطائفۃ فہذا هو المحال ایک ہی ستارہ ایک کے حق میں منحوس ہو فی نفسہ ہی دوسرے کے حق میں صحیح ہو فی نفسہ ہی تو یہ محال بات ہے. مفتاح دار السعادہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ اس لیے میں نے لمبا حاشیہ لکھ دیا کہ آج پھر علم نجوم کی لعنت پھیلی ہوئی ہے. اور اکثر یہ جو عاملین ہیں اور آپ کے حساب کتاب کرنے والے مولوی دارے بھرنے والے مولوی غیب شدہ چیزیں معلوم کرنے والے یہ ملا شیاطین انہوں نے پورا علم نجوم شیاطین استعانت بشیاطین ابلیس یہ ساری وہی چیزیں جو مشرکین عرب میں تھی ان بے ایمانوں نے توحید کا بورڈ لگا کر نیچے وہی کام شروع کیے ہوئے ہیں. اوپر توحید کا بورڈ ہے. آپ کے مولوی چوری شدہ مال نہیں بتاتے؟ ذرا انکار کرو تو میں آپ کو بتاؤں. چوری شدہ مال بتاتے ہیں کہ تیری چوری فلانے نے کی ہے. حالانکہ سب فقہا لکھ رہے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ سرقہ مسروقہ مال فلانے چرائے تو وہ کافر ہے. اگر یہ کہیں مجھے جنات نے بتایا تب بھی کافر ہے. یہ تو البار الرائق میں لکھا ہے. اور انگوٹھے میں سیاہی لگاتی ہے اور نابالغ بچے کو بٹھاتے ہیں. بھائی بالغ کو بٹھاؤ نا. نابالغ کی شرط ہے نابالغ بچہ ہو. پہلے تو اس کو یہ چیکنگ کرو بالغ ہے یا نابالغ ہے. نابالغ بچے کو بٹھائے یہ دیکھ رہا ہے.
ہاں بھائی جنوں کا سردار آ گیا، جیا نظر تو آ رہا ہے ایک صوفی صاحب، یہ جنوں کا سردار ہیں، دارا لوٹے پھیرتی ہیں، لوٹے گھماتی. یہ سارے علم نجوم کے وہی پرانے پادری ہیں، بیسنے آئے. اور یہ یاد رکھو، کوئی بھی پالسٹ ہو، کوئی بھی مولوی ہو، دارے بھر کے بتائے، لوٹے پھیر کے بتائے، انگوٹھوں میں سیاہی لگا کے بتائے، اور کہے میں قرآن سے حساب کر کے بتا رہا ہوں، تو کتی کافر شیطان لعین مشرک ہے، چاہے جو بھی بہانہ کرے. توجہ ہے نا؟ ہاں بے شک توحید کا بڑا بورڈ سامنے لگا ہوا ہو، اس کے خنزیر ہونے میں کوئی شک نہیں کہ غیب جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی غیب جانتا نہیں. جن بتاتے، جن بڑے غیب دان ہیں. وہ اللہ نے فرمایا حضرت سلیمان کو سال تک کھڑا کیا، کانا سنتن کاملا، وہ کھڑے رہے. جن بیچارے لگے ہیں اینٹیں پتھر اٹھا کر، چلو بھئی حضرت صاحب اگر آگے مراقبہ سے خیر نہیں ہے تو تب پتہ چلا وہ سیخ کھا گئی. اور فلما خرّا تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا. اللہ نے فرمایا تبینت الجن، جنہ دا پول کھل گیا. بڑے نعرے لگا، تبینت لازم بھی ہے متعدی بھی ہے. جن بڑے ٹرے مارتے تھے ہمیں بڑا پتہ لگتا ہے، بڑا پتہ لگتا ہے. اللہ جنہ دا پول کھول دیتا، پول کھول دیا. سمجھ گئے؟ ہمارے چلو وقت نہیں، دیکھو چلو جی چلو. ہاں بھائی یہ ہو گیا، آ جائے گا، کہیں رکتا نہیں، کہیں آ جائے گا. اخذابہم لا ینصرون. اصل حاشیہ بہت لمبا، وقت ہے بہت تھوڑا. اب کچھ تھوڑا سا سفر بھی کرنا چاہیے، کیونکہ پھر آخر پہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے پھر کیا کہنا ہے. او جی سبق تو تھوڑا ہوئے، اور ابھی آپ سونے کے اتنے شوقین ہیں. عصر والا سبق آپ نے خود ختم کیا ہے.